أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فاللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وأنا من الحسین. عزیزان محترم، عاشور کا دن ہے، آپ کے دل بھرے ہوئے ہیں اور ہم سب مل کر امام کے اس آخری فرزند کو جو پردہ غیب میں ہے ان کے جد کی تعزیت پیش کرنی ہے. عزیز اور دوستو، کربلا کا واقعہ سن 61 ہجری میں رونما ہوا تھا. اس نے قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک فیصلہ کر دیا. انسانیت کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. حسین مجھ سے ہے، اس جملے پر کسی کو شک نہیں ہے. نواسے کا تعلق نانا سے ہوتا ہے، لیکن میں حسین سے ہوں. یقیناً یہ وہ جملہ ہے کہ جو عالم انسانیت کو مسلسل دعوت دے رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے. اور مقصد یہی تھا کہ جس عظیم مقصد کو لے کر پیغمبر کرام قدر اس دنیا میں آئے تھے، اس مقصد کی حفاظت کا مسئلہ تھا، اس کو حسین نے منزل کربلا میں حل کیا. امام سے یزید نے مطالبہ بیعت کیا اور امام نے مطالبہ بیعت کو ٹھکرا دیا. اس مطالبہ بیعت کو اس لیے ٹھکرا دیا کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے دو طاقتیں مسلسل ہیں. ایک ایمان کی طاقت ہے، ایک کفر کی طاقت ہے. اور ہمیشہ کفر اس فکر میں تھا کہ ایمان کی طاقت و قوت کو دبایا جائے. تازہ آپ نے دیکھا آدم کے مقابلے میں ابلیس آیا، حابیل کے مقابلے میں قابیل آیا، نوح کے مقابلے میں پسر نوح آیا، ابراہیم کے مقابلے میں نمرود آیا، موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا، عیسیٰ کے مقابلے میں قاتل عیسیٰ آیا، حضور کے مقابلے میں ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، اتباع و طیبہ، ناہنجاران مکہ اور کفاران قریش آئے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا. مولائے کائنات کا زمانہ آیا تو ایک مخالفت، امام حسن کا زمانہ آیا تو ایک مخالفت. ظاہر ہے کہ ان ساری مخالفتوں کا سد باب کر کے پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ حق کیا ہے، اسے پہچان لیا جائے. عزیزو، یہی سبب ہے. یہ دو طاقتیں ہیں جو برسر پیکار رہی، اور اب یہ بات کہنے والی نہیں ہے کہ وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، وہ رسول کو مانتا بھی تھا. عزیزوں، نہ کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے، نہ رسول کو ماننے سے کوئی مسلمان ہوتا ہے. عزیزوں، مسلمان تو اسے کہتے ہیں جو ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرے اور اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دے. تو اب یہ دو طاقتیں تھیں. ایک طاقت وہ تھی جسے ابلیس کہتے ہیں، جسے قابیل کہتے ہیں، جسے پسر نوح کہتے ہیں، جسے نمرود کہتے ہیں، فرعون کہتے ہیں، حامان کہتے ہیں، شداد کہتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، اتباع و طیبہ، ناہنجاران مکہ اور کفاران قریش کہتے ہیں. تو اب کربلا میں یہ دو نمائندگی ہے.
اور ایک طاقت وہ ہے جسے آدم کہتے ہیں، جسے حابیل کہتے ہیں، جسے نوح کہتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں، موسیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ کہتے ہیں، سرکار ختمی مرتبت کہتے ہیں، امام علی کہتے ہیں، امام حسن کہتے ہیں۔ اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ یزید کتنی نمائندگیاں لے کر کربلا کے میدان میں آیا تھا، اور حسین کتنی نمائندگیاں لے کر کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ شر کا نمائندہ یزید تھا، حق کا نمائندہ حسین تھا۔ آج کربلا کے میدان میں ایک فاصلہ قائم کر دیا جائے گا کہ حق کیا ہے اسے پہچانو، باطل کیا ہے اسے پہچانو، نور کیا ہے اسے پہچانو، نار کیا ہے اسے پہچانو، سچ کیا ہے اسے پہچانو، جھوٹ کیا ہے اسے پہچانو۔ عزیزان محترم، اصل میں یہ حق و باطل کا ٹکراؤ کربلا کے میدان میں تھا، اور یہیں پر فتح حق کی ہوتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ حسین نمائندہ حق ہے، اور جو بھی حسینی راستے پر چلے گا وہ حق پسند بھی ہوگا، حق پرست بھی ہوگا۔ عزیزوں اور دوستو، میرا مولا حسین کربلا کے میدان میں آیا، اور جو جنگ کی ہے یہ وہ جنگ ہے جس نے انسانیت کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے کہ جہاں ہر درد کے مارے ہوئے انسان کو دوا ملتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہر انسان اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے کسب کرتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا عزیزو، شعراء نے جب کربلا پر نظر ڈالی تو کسی نے کہا کہ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، کسی نے کہا کہ نقش الا اللہ پر صحرا نوشت، کسی نے کہا ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین، کسی نے کہا اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد، اور کسی نے کہا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ عزیزو، اور کہتے کہتے شاعر اس مقام پر آتا ہے، ہاں اے حسین جس کا ابد آشنا سے بات، دیتا ہے گاہ گاہ حکیموں، کرتا ہے گاہ گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات، ایک باشعور ذہن ہے، ایک کارساز ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرف، تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف۔ عزیزو، یہ عظمت ہے میرے مولا کی، یہ مقام ہے میرے آقا کا۔ اب عزیزو، آپ نے پہچانا کتنی نمائندگیاں تھی جو یزید لے کر آیا تھا، کتنی نمائندگیاں تھی جو حسین لے کر آئے تھے۔ شر کی جتنی نمائندگی تھی سب یزید کے پاس تھی، خیر کی جتنی نمائندگی تھی سب حسین کے پاس تھی۔ اور عزیزو، اب بھی یقین نہ آیا تو آپ زیارت پڑھتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں، اے آدم کے وارث تم پر سلام، اے نوح کے وارث تم پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تم پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، اے حضور کے وارث تم پر سلام، اے علی کے وارث تم پر سلام، اے حسن کے وارث تم پر سلام، اے سیدہ کے وارث تم پر سلام، اے ام المومنین خدیجہ کے وارث تم پر سلام۔ اتنی نمائندگی لے کر حسین جب کربلا میں آئے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ شر کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں؟ لہذا سوال بیعت کو ٹھکرا دیا، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر ذلت کی زندگی کو ہم موت پر ترجیح دیں گے۔ اور عزیزو، جب حسین کربلا میں آئے تو آپ جانتے ہیں میں نے گزارش کیا تھا کہ کربلا میں جو کچھ کیا حسین نے بشری تقاضے کے مطابق کیا۔ وہ حسین جو مالک کائنات بن کر آیا ہے، جس کے قبضہ اختیار میں ساری کائنات ہے، جس کے اشارے پر سورج پلٹے، جس کے اشارے پر چاند دو ٹکڑے ہوں، جس کے اشارے پر ستارہ ڈیوڑی پر آئے، جس کے اشارے پر ملائکہ گھر میں آئیں، کبھی جھولا جھولانے کے لیے، کبھی چکی چلانے کے لیے، کبھی تسبیح پڑھنے کے لیے۔ عزیزو، وہ حسین کسی بھی عنوان سے محتاج نہیں تھا، جس کے ٹھوکر میں پانی بھی ہے، جس کے ٹھوکر میں سارے اختیارات بھی ہیں، لیکن کیا کہنا میرے مولا کا کہ کربلا میں جو کارنامہ انجام دیا بشری تقاضے کے مطابق دیا ہے، اپنے اقتدار کو بروئے کار نہیں لائے ہیں۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ امام نے جو اپنے ساتھیوں کا انتخاب کیا ہے، یہاں امامت سے کام لیا ہے۔ عزیزو، اگر امامت سے کام نہ لیا ہوتا تو میرے مولا کبھی یہ نہ کہتا جیسے صحابی مجھے ملے، میرے بابا کو نہیں ملے، میرے نانا کو نہیں ملے، میرے بھیا کو نہیں ملے۔ عزیزو، میں بتاؤں حسین کو کیسے صحابی ملے؟
صفین کا میدان ہے، گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، اور اسی عالم میں میرے مولا نے مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس جن کو حبر امہ کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کہا جاتا ہے، انتہائی انٹلیکچوئل کہا جاتا ہے، بہترین ذہین کہا جاتا ہے، وہ مولا سے کہتے ہیں مولا یہ میدان جنگ ہے، عبادت کی جگہ نہیں ہے، نماز کا مقام نہیں ہے۔ عزیزو صحابیت جب صفین میں پہنچی ہے تو اس کا نظریہ یہ تھا، مگر یہی صحابیت جب کربلا تک پہنچی ہے تو حسین نے معیار صحابیت کو اتنا بلند کر دیا کہ ابو ثمامہ کہتے ہیں مولا یہی نماز کا اول وقت ہے، دل چاہتا ہے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھوں، دل چاہتا ہے آپ کی اقتدا میں نماز پڑھوں۔ اب آپ نے پہچانا امام دعا دے رہے ہیں، اے ابو ثمامہ امام دعا دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ عزیزان محترم، آپ نے پہچانا کربلا میں حسین نے معیار صحابیت کو کتنا بلند کر دیا ہے کہ نظریں 72 ہیں مگر ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں، دل 72 ہے مگر ایک طرح سے دھڑک رہا ہے، ذہن 72 ہے مگر فکر ایک ہے۔ خدا کی قسم اتنا بلند کر دیا۔ اور اب بھی آپ کو یقین نہ آیا تو میں بتاؤں کہ جب حضور نے واقعہ کربلا ام سلمہ کو سنایا اور جب وہ رونے لگی تو آپ نے خاک کربلا اٹھا کے ام سلمہ کے حوالے کر دیا۔ اے بی بی جب خون ہو جائے تو سمجھیے گا میرا لال شہید کر دیا گیا۔ اور جب حسین مدینے سے نکلنے لگے تو ام سلمہ نے روکا، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے گود کے پالے حسین، کربلا نہ جانا ورنہ تمہاری یہ نانی مر جائے گی، اس لیے کہ تمہارے نانا نے کہا ہے کہ تم شہید ہو جاؤ گے۔ تو ایک بار امام نے کہا نانی اعلیٰ کلمت الحق کو بلند کرنے کے لیے، استقامت دین اسلام کے لیے ہمیں کربلا جانا ہے، اور یہ جانا ہمارا ناگزیر ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ امام نے بھی خاک کربلا اٹھائی اور ام سلمہ کے حوالے کیا، اے نانی جان اس کو بھی رکھ لیجئے، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھیے گا آپ کا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ اے عزیزو، کربلا سے ہی اٹھائی ہوئی خاک ہے۔ آپ بتائیے اگر وہ حسین کا خون کربلا میں ہے تو حبیب کا خون بھی ہے، زہر کا خون بھی ہے، مسلم کا خون بھی ہے، پرب کلبی کا خون بھی ہے، سارے ساتھیوں کا بھی خون ہے، یہاں تک کہ جون حبشی غلام کا خون بھی ہے۔ آپ نے دیکھا جہاں سید و سردار اور طاہر امام کا خون ہے وہیں حبشی جون غلام کا بھی خون ہے۔ عزیزان محترم، اتنا بلند کر دیا امام نے اصحاب کے مرتبے کو کہ میرا امام کہتا بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظیما، میرے ماں باپ فدا ہو جائیں تم پر جن لوگوں نے اپنی جان کو کربلا میں میرے جد پر نچھاور کر دیا، میرے جد پر نثار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ قافلہ لے کر حسین آئے تھے، یہ تعداد میں 72 تھے مگر عزم میں 72 نہیں تھے، یہ تعداد میں 72 تھے مگر ارادے میں 72 نہیں تھے، اس لیے کہ اتنی قربانی تو معمولی سے فساد میں بھی لوگ دے دیتے ہیں، مگر حسین نے جو قربانی دی ہے آج تک اس قربانی کو ہم یاد کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ حسین کے ان چاہنے والوں کے جسم کے سے گرا ہوا ہر خون کا قطرہ خود ایک مجاہد ہے جو اپنی داستان سنا رہا ہے۔ صدیاں بدل گئیں، زمانہ گزر گیا، مگر واقع کربلا میں وہی تازگی ہے، وہی نیا پن ہے، آج تک اس میں کوئی کوہنگی نہیں آئی، آج تک اس میں کوئی پرانا پن نہ آیا۔ تو عزیزو آپ پہچانیں کیسے کیسے گلدستے حسین نے کربلا میں جمع کیے ہیں۔ دوسری محرم کو میرا مولا والد کربلا ہو جاتا ہے، 7ویں محرم سے مکمل پانی بند ہو جاتا ہے، عاشور کی شب عبادت پروردگار میں بسر ہو رہی ہے، اور جب شب کا ایک حصہ اور گزر جاتا ہے تو اب امام اپنے اصحاب سے کہتے ہیں جاؤ چلے جاؤ، ہم تمہاری گردنوں سے قلادہ بیعت اتارتے ہیں۔ لیکن جب کوئی اپنی جگہ سے نہ گیا تو امام نے بتایا پہچان لو ہمارے صحابی کیسے ہیں، یعنی کربلا وہ مقام ہے جہاں موت زندگی سے اپنا منہ چھپا رہی ہے۔ عزیزو یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے موت کو اتنا حقیر کر دیا تھا، اتنا ذلیل کر دیا تھا کہ موت ان سے فرار کر رہی تھی، کہ وہ شہدائی تھے موت کے۔ عزیزو دھیرے دھیرے سفیدہ سحر نمودار ہوئی اور وہ نماز صبح کا وقت ہے، اذان کا لمحہ آیا۔ امام نے کہا ابن مسروق رک جاؤ، آج تو میرا لال علی اکبر اذان دے گا، ہم سبھی ہے پیغمبر اذان دے گا، وہ دے گا کہ جو لب و لہجے میں میرے نانا سے مشابہ ہے، صورت و شکل میں میرے نانا سے مشابہ ہے۔ اکبر نے اذان دی،
یہ آواز پوری دنیا میں پھیلی. جو رسول کی آواز سے آشنا تھے وہ بستر سے کھڑے ہو جاتے ہیں, ارے کیا قیامت آ گئی, کیا رسول زندہ ہو گئے, یہ تو ہم صدائے رسول سن رہے ہیں. ارباب عذاب صبح کی نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے, ابن سعد ملعون نے پہلا تیر چلا اور کہا گواہ رہنا, حسین کی طرف پہلا تیر میں نے چلایا ہے. اور اس نے ایک ساتھ حملہ کر دیا. ایک ساتھ حملہ کرنے کا اثر یہ ہوا کہ حسین کے 40 ساتھی صبح کے نماز کے وقت شہید ہو جاتے ہیں. اب جو باقی رہ گئے تھے اس کو امام نے ایک ایک کر کے بھیجنا شروع کیا. عزیزو, اس عالم میں کہ کبھی مسلم جاتے ہیں اور جا کر اپنی شہادت پیش کرتے ہیں. ابھی مسلم بن اوسدہ کی شہادت ہوئی تھی کہ خیمے سے ایک چھوٹا سا بچہ نکلا, اسلحہ جنگ سے مرصع ہے, مقتل کی طرف جا رہا ہے. امام نے کہا دوڑو پکڑو اس بچے کو, ایسا نہ ہو کوئی تیر لگ جائے. ایک بار لوگ آگے بڑھے, بچے کو پکڑا, امام کی خدمت میں لائے اور امام نے پوچھا کہاں جا رہے تھے؟ کہا میدان میں جا رہا تھا. کیوں جا رہے تھے؟ آپ پر اپنی جان کو نثار کرنے جا رہا تھا. آپ پر اپنی جان کو نثار کرنے جا رہا تھا. ایک بار امام نے کہا تم کس کے لال ہو؟ کہا مولا جس مسلم کے جنازے پر آپ نے گریہ کیا ہے میں اسی کا فرزند ہوں. امام نے کہا واپس جاؤ, تمہاری ماں کے لیے تمہارا غم کافی ہے. ایک بار اب تک ہر سوال کا جواب بچہ دے رہا تھا, مگر جب امام نے کہا تمہاری ماں کے لیے تمہارا غم کافی ہے تو ایک بار خیمے سے 2 ہاتھ نکلے. اے مولا مسلم نے اپنی طرف سے قربانی کی تھی, یہ ایک بیوہ کی طرف سے ہدیہ قبول کر لیجیے. جزاکم اللہ خیرہ. تھوڑا سا وقت اور گزرتا ہے اور تھوڑا سا وقت اور گزرا تو ایک بار امام نے کیا دیکھا کہ ایک نوجوان جس کی شادی کو کل 17 دن ہوئے تھے, ایک بار وہ امام کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا مولا اجازت دیجئے. امام نے کہا جا کے پہلے اپنی ماں سے اجازت لے لے, اپنی زوجہ سے اجازت لے لے. ایک بار خیمے میں واپس آتا ہے, اے مادر گرامی اجازت آپ دے دیں. ایک بار ماں کہتی ہے میں نے تو تجھے پہلے ہی اجازت دے دی تھی, تو دوبارہ کیوں آیا ہے؟ جا فوراً چلا جا. ارباب اعضاء, ایک بار وہب نکلتا ہے, لیکن جیسے ہی وہب نے نکلنا چاہا دروازے سے لپٹی ہوئی اس کی زوجہ ہے. ایک بار کہتی ہے وہب مجھے 2 سوال پوچھنے ہیں, ایک تجھ سے پوچھنا ہے, ایک مولا حسین سے پوچھنا ہے. یہ سوال تو مولا کے پاس ہی جا کر ہم کریں گے. ایک بار اپنی زوجہ کو لے کر مولا کی خدمت میں آتی ہے. آتے ہیں وہب, زوجہ نے کہا کہ مولا پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہب ہم سے یہ وعدہ کرے کہ جنت میں اس وقت تک نہ جائے گا جب تک میں بھی اس کے ساتھ نہ بولوں. بار امام نے کہا میں وہب کی طرف سے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور باب اعضاء وہ کہتی ہے مولا دوسرا سوال آپ سے ہے. کہا بتا وہ کون سا سوال ہے؟ کہا مولا جب وہب کی شہادت ہو جائے گی تو میں تنہا ہو جاؤں گی. میں چاہتی ہوں کہ میرا خیمہ بھی وہیں پر لگا دیا جائے جہاں میری شہزادی زینب کا خیمہ ہے. ارباب اعضاء اتنا سننا تھا. ایک بار امام کی آنکھوں سے آنسو, ارے تجھے کیا معلوم میری شہادت کے بعد تو خیمے جلا دیے جائیں گے, چادریں لوٹ لی جائیں گی, اسباب چھین لیے جائیں گے. جزاکم اللہ خیرہ. ایک بار وہب کو اجازت ملی, وہب میدان میں گیا. ارباب اعضاء ایک بار وہب نے محسوس کیا کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے. اب جو پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا, وہب کی زوجہ چوبے خیمہ لے کر آ گئی. ایک بار وہب کہتا ہے ارے تو کیوں آ گئی میدان میں؟ کہا اے وہب جب تو میدان میں گیا تھا میں نے چہرہ امام کو دیکھا, آئے میرا مولا گریہ کر رہا تھا, مجھ سے برداشت نہ ہوا, میں بھی میدان میں آ گئی. کربلا کی یہ شہیدہ بھی ہے جو وہب کے ساتھ ساتھ شہید ہو گئی. جزاکم اللہ خیرہ. باب اعضاء عاشور کا دن ہے, مقتل سن لیجئے اور اس کے بعد اپنے آنسوؤں کو بہا دیجئے. باب اعضاء وقت گزرتا جاتا ہے, میری ماں اور بہنیں غور سے سنیں, وقت گزرتا جاتا ہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا. ابو ثمامہ سیداوی امام کی خدمت میں آئے, مولا یہی نماز کا اول وقت ہے, دل چاہتا ہے اب کہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں. امام نے وہب کو دعا دی, خدا کی قسم نماز کا اول وقت سوائے معصوم کے کوئی بتا نہیں سکتا. کربلا والوں نے عصمت کی نظریں کربلا میں پیدا کر لی تھی کہ جو نظر امامت کی تھی وہی اصحاب کی تھی. مولا یہی نماز کا اول وقت ہے.
دل چاہتا آپ کی اقتدا میں نماز پڑھوں. امام نے دعا دی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ جہاں تیر برس رہے ہوں، پتھر آ رہے ہوں، نیزے پھینکے جا رہے ہوں، وہاں نماز کیسے پڑھی جائے. ایک بار امام کے 2 صحابی آئے جن کو سعید و زہیر کہا جاتا ہے. کہا مولا نماز آپ پڑھائیے، بڑھتے ہوئے تیروں کو سینے پر روکنا ہمارا کام ہے. عزیزو امام نے نماز پڑھائی. ایک طرف سے سعید ہیں، ایک طرف سے زہیر ہیں، چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں. اب آپ سوچئے ان جابادوں نے تیروں کو کیسے روکا ہوگا، یعنی کسی ایک مقام پر نہیں تھے. ادھر امام نے نماز ختم کی. امام نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. یہاں سعید و زہیر نے امام کے زانو پر دم توڑا. اے مولا اب تو ہماری نماز جنت میں ہوگی، رسول کی اقتدا میں ہوگی. عزیزو یہ امام کے چاہنے والے ایک ایک کر کے درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. حبیب کے سرانے بھی میرے مولا نے مرثیہ پڑھا، زہیر کے سرانے بھی مرثیہ پڑھا، سعید کے سرانے بھی مرثیہ پڑھا. اب دل کے ٹکڑوں کی باری آتی ہے. اولاد جعفر اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں، اولاد جعفر اپنی شہادت، اولاد عقیل اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں، اولاد علی اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں، اولاد مسلم اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں، اولاد عباس اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں. اور ارباب عذاب اب تو دھیرے دھیرے سب درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں. وہ بھی وقت آ جاتا ہے کہ جب ایک بار جناب عباس امام کے قریب آتے ہیں، آقا مجھے بھی اجازت دیجئے. یہ تب آئے ہیں جب سب شہید ہو گیا. اور حسین کا یہ جملہ ہے، اے میرے بھیا عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو. عباس کہہ رہے ہیں اے آقا اب تو وہ لشکر نہ رہا جس کی سرداری کا شوق تھا، مگر حسین کہہ رہے تم میرے لشکر کے سردار ہو. آپ نے پہچانا عباس کو. عباس کا تنہا وجود ایک لشکر ہے حسین کی نظر میں. ہاں جانا چاہتے ہو تو جانے سے پہلے سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کرتے جاؤ. ایک بار سر خیمے پہ آتے ہیں، بچی کو پیار کرتے ہیں، جاؤ سوکھی ہوئی مشک لے آؤ، میں تمہارے لیے پانی لینے کے لیے جاتا ہوں. ہائے بچی خوش ہو گئی، ایک بار دوڑی ہوئی جاتی ہے، مشک عباس کے حوالے کرتی ہے. جیسے ہی عباس فرات کی طرف چلے، کوزے لیے بچوں کو دے دیے. اے بچوں میں اپنے چچا کی وفادار بھتیجی ہوں. بچوں یاد رکھنا جب تک تم پانی نہ پی لو گے تب تک سکینہ پانی نہیں پیے گی. عزیزو علم آیا، علمدار نہ آیا تو سکینہ نے کوزے کو زمین پر پھینک دیا. اے چچا اگر آپ پانی نہ لائے تو میں پیاسی رہوں گی. جزاکم اللہ خیرہ. مگر عباس گئے. جانے کے بعد جیسے ہی آواز دی یا مولا ہو ادرکنی، ادھر عباس کی آواز آئی، ادھر حسین کا ہاتھ ان کی کمر پہ پہنچا اور کہتے اخی ابو الفضل الان انکسر ظہری وقلت حیلتی. اے عباس تمہاری آواز نے تو میری کمر توڑ دیا ہے، چارہ راہ مشدود کر دیا ہے. آپ نے پہچانا عباس کی اس آواز نے حسین کی کمر یعنی کمر امامت کو توڑ دیا. کتنا بڑا سہارا تھا حسین کا جسے عباس ابن علی کہتے ہیں. عباس شہید ہو گئے. ایک بار جناب علی اکبر آئے. آنے کے بعد کہا اے بابا مجھے بھی اجازت دیجئے. کہا جا کر پھوپھی سے اجازت مانگو. ایک بار خیمے میں آئے، پھوپھی سے اجازت لی، نکلنا چاہتے ہیں. راوی کہتا ہے خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، کوئی دامن پکڑ لیتا تھا. عزیزو آپ پہچانے اگر کوئی بڑا علی اکبر کو پکڑتا تو وہ شانہ پکڑتا، دامن نہ پکڑتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے دامن پکڑ رہے ہیں. اے میرے بھیا نہ جاؤ، اے میرے بھیا نہ جاؤ، اے شبیہ پیغمبر نہ جاؤ. ایک بار عباس علی اکبر خیمے سے باہر نکلتے ہیں، اپنے بابا سے اجازت لیتے ہیں، میدان کی طرف جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. وہ بھی لمحہ آتا ہے جب سینے میں خنجر لگتا ہے، برچی کی علی پیوست ہوتی ہے، گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا ابتا علیک منی السلام. اے بابا آپ پر میرا سلام ہو. اتنا سننا تھا. ایک بار حسین نے کہا بنیا علی اکبر علی دنیا بعد کلفا. اے بیٹا اب تو آنکھ کی روشنی بھی چلی گئی. آپ نے پہچانا عباس گئے تو کمر کی طاقت چلی گئی، علی اکبر گئے تو آنکھوں کی روشنی چلی گئی.
اب کوئی نہیں ہے جس کو حسین پیش کریں، یہاں تک کہ میرا مولا خیمے میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے فضا جاؤ، جا کر وہ لباس کو لے کر آؤ جو میری ماں نے تمہارے حوالے کیا تھا۔ اور باب اعضا جیسے فضا حسین کا بوسیدہ لباس لینے کے لیے دوڑی ہے، زینب کو ماں کی وصیت یاد آ گئی، اے بیٹا اے زینب جب تمہارا بھیا بوسیدہ لباس مانگے تو تم حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا، اس لیے کہ اب حسین واپس نہ آئے گا۔ بس زینب آگے بڑھی، اپنے بھیا کے گلے کا بوسہ لینے لگی۔ حسین نے کہا اے بہن ایک وصیت ماں کی مجھے بھی یاد آ رہی ہے۔ کہا بھیا وہ کون سی وصیت؟ کہا جب رخصت آخر کے لیے آنا تو زینب کے بازوؤں کے بوسے لے لینا، ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ حسین نے زینب کے بازوؤں کے بوسے لیے، بار بار بیازا ایک بار حسین نے لباس تن کیا اور سب سے رخصت ہوئے۔ اے بہن زینب تم کو حسین کا سلام، اے بہن زینب تم کو حسین کا سلام، اے ام کلثوم تم کو تمہارے بھیا کا سلام، اے بیویوں تم کو حسین کا سلام۔ اور باب اعضا ایک بار میرا مولا بیویوں سے رخصت ہوا، جناب زینب سے کہا ذرا میرے لال سید سجاد کے پاس مجھے لے کر چلو۔ سید سجاد کے پاس آئے، دیکھا غش میں پڑے ہوئے ہیں۔ زینب نے کہا بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو تمہارے بابا تم سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب جو آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ باپ زخمی ہے، باپ زخمی ہے۔ اے ارباب اعضا امام سجاد نے عجب سوال کیا، بابا آپ رخصت آخر کے لیے کیوں آئے ہیں؟ چچا عباس کہاں ہے؟ بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ اے بابا بنی ہاشم کے جوان کہاں ہیں؟ امام نے کہا بیٹا سب قتل ہو گئے۔ جناب امام سجاد نے ایک بار تکیہ کا عصا کیا، کھڑے ہونا چاہتے تھے، میدان میں جانا چاہتے تھے، امام نے روکا، تم امام وقت ہو، یہ امانتیں تمہارے حوالے، یہ آثار امامت تمہارے حوالے، یہ خانوادہ تمہارے حوالے، یہ دین رسول اللہ تمہارے حوالے، بیٹا خدا حافظ میں جا رہا ہوں۔ جناب سید سجاد کو تسلی و دلاسا دیا اور ایک بار خیمے سے نکلنا چاہا، پسے دروازہ ایک بی بی کھڑی تھی جو مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ ایک بار بی بی نے کہا اے شہزادے جب میں آپ کے گھر میں خادمہ بن کر آئی تھی تو آپ بہت چھوٹے تھے، کمسن تھے، رسول نے کہا تھا ایک دن کا کام سیدہ کریں گی، ایک دن کا کام فضا کریں گی۔ اے میرے شہزادے اگر ایک دن آپ اپنی ماں کی گود میں تھے تو ایک دن شرف اس خادمہ کو بھی ملا تھا آپ کو پالنے کا۔ آج کیا معلوم تھا جسے گودیوں میں پالا ہے آج اسے مرنے کے لیے رخصت کریں گے۔ کیسے امام نے تسکین دیا ہوگا، کیسے امام نے تسلی دی ہوگی، کیسے امام نے تعزیت پیش کی ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ فضا سے رخصت ہوئے، خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، حسین گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، مگر عزیزو عجب معاملہ ہے، حسین گھوڑے پر سوار اب سے پہلے جب سوار ہوتے تھے تو بنی ہاشم کے جوان امام کا استقبال کرتے تھے، عباس رکاب سنبھالتے تھے، علی اکبر زین سنبھالتے تھے، عزیزو قاسم لجام فرس سنبھالتے تھے۔ اب جو حسین خیمے سے باہر نکلے تو عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، پاؤن محمد نہیں ہے، عزیزو عجب قسم کرسی کا عالم ہے۔ میر انیس کہتے ہیں حسین جب کے چلے پارے دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، حسین تنہا کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جزاکم اللہ خیرہ، رو لیجئے میرے عزیزو، میری مائیں بہنیں اہل دل ہیں، صاحب اولاد ہیں، عزیزو رو لیجئے، یہ وہ وقت ہے جب میری شہزادی بھی آپ کے ساتھ یہاں پر شامل ہیں۔ آج ہم سب کو اپنے آخری وارث کو پرسہ دینا ہے۔ اے میرے مولا جو حق عزاداری تھا ہم ادا نہ کر سکے، مگر جو کچھ ادا کیا ہے اسے قبول کر لیجئے۔ اے میرے مولا میری ماں نے بھی عزاداریاں کی ہیں، بہنوں نے عزاداریاں کی ہیں، بیٹیوں نے
عزاداریاں کی ہیں، ہمارے جوانوں نے کیا ہے، نوجوانوں نے کیا ہے، بچوں نے کیا ہے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے۔ اے مولا یہ قلیل عزاداری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس عزاداری کو شرف قبولیت بخشیے۔ بار باب عزا، ایک بار میرا مولا اپنے اس ذوالجناح پر سوار ہوا جو رسول کا گھوڑا تھا، یہ امام کی خدمت میں آیا تھا، کربلا میں امام کے ساتھ ساتھ تھا۔ ایک بار امام عالی مقام کو زینب نے اس طرح سے گھوڑے پر سوار کیا، اے بھیا اب زینب زینب نہیں ہے، زینب تو وقت کی عباس بن گئی ہے، زینب تو وقت کی علی اکبر بن گئی ہے، زینب تو بنی ہاشم کا جوان بن گئی ہے۔ زینب نے اپنے بھیا کو گھوڑے پر سوار کیا، حسین میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، گھوڑا اپنی جگہ سے بڑھتا نہیں۔ امام اس وفادار جانور سے خطاب کر کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں تو بھوکا ہے، تو پیاسا ہے، تو نے بڑی وفاداری کی ہے، اے ذوالجناح یہ حسین کی آخری سواری ہے، اب اس کے بعد تیرا مولا تجھ سے کوئی خدمت نہ لے گا۔ اس جانور کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، مولا ایسا نہ کہیے، ارے میں تو ہمیشہ آپ کی خدمت میں ہوں، مگر اسے کیا کروں، میری سموں سے آپ کی یادگار لپٹی ہوئی ہے۔ امام کی نظر گھوڑے کی سموں کی جانب پڑی، دیکھا سکینہ لپٹی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے رہوار، بابا کو نہ لے جا، جو بھی میدان میں گیا واپس نہ آیا۔ ایک بار امام گھوڑے سے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، اے بیٹی تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ جا کر رباب کے پاس بیٹھو۔ سکینہ کو خیمے میں بھیجا، گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کی طرف چلے، اور ایک بار جیسے ہی میدان میں پہنچے تو آپ کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، کوئی ہے جو میری نصرت کو آئے، کوئی ہے جو ہماری آواز استغاثہ پہ لبیک کہے، کوئی ہے کہ جو میری کمک کے لیے آئے۔ عزیزو جب کوئی نہ آیا تو میرے مولا نے اپنے چاہنے والے شہیدوں سے خطاب کیا، یا ابطال الصواب، یا فرسان الحیجہ، مالی انادیکم ولا تجیبونی، اے میرے شیرو، اے میرے غازیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حسین تمہیں مدد کے لیے بلا رہا ہے، تم حسین کی آواز پہ لبیک نہیں کہتے۔ بار باب عزا، ایک بار امام نے پھر خطاب کیا، ارے تم کیسے آ سکتے ہو، تمہیں تو موت کے آہنی رشتے نے زندگی سے علیحدہ کر دیا ہے۔ بار باب عزا، ایک بار امام نے ہاتھوں کو آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا معبود جس نے تجھے کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، ہم نے کربلا میں سب کچھ کھو دیا ہے مگر تجھے پا لیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جب جبرائیل یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ارباب عزا، راوی کہتا ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی مقتل میں ہے جو مقتل کی کنکریوں کو سمیٹ رہی ہے۔ میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہیں، ان کنکریوں کو کیوں سمیٹ رہی ہے؟ کہا وائے ہو تجھ پر، ارے میں حسین کی ماں سیدہ ہوں، میں حسین کی ماں سیدہ ہوں، میں کنکریاں اس لیے سمیٹ رہی ہوں تاکہ حسین کے جسم نازنی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اے بی بی، ارے حسین کا جنازہ تو تیروں پر معلق تھا، میرے امام نے یہی تو زیارت میں کہا ہے، سلام ہو ہمارے اس جگ پر جس کا جسم نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ عزیزو یہی وہ لمحہ تھا جب فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، سرخوں سے آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، زینب نے سید سجاد کو جھنجھوڑا، بیٹا اٹھو دیکھو کس قیامت کا منظر ہے۔ کب اما ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب جو پردہ ہٹا تو کیا دیکھا، امام کا سر نیزہ طویل پر ہے۔ کہا اے بابا، بیمار بیٹا
Guy over there. He's like in this corner right there. He looks like Lil Wayne. He just chose to look like Lil Wayne. I like his jeans. These are kind of jeans that
بیٹا ہے تو علی کا زہرا کی تو دعا ہے شبیر تیرا آقا ام البنین ماں ہے ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے کاش تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجڑے صدقے میں اس کے جس کا دربار لٹ گیا ہے عباس 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 اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی قاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی عباس 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 تقدیر کے ستائے تیرے در پر سر جھکائے اشکوں کی التجا ہم غازی تجھے سنائے بیمار سارے ماں کے زخموں کا واسطہ ہے جتنے بھی خستہ دل ہیں مولا شفا وہ پائے عباس 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 معصوم بڑی ہے تماچے معصوم بڑی ہے نمار تماچے معصوم بڑی ہے نمار تماچے معصوم بڑی ہے نماز تماچے معصوم بڑی ہے نماز تماچے معصوم بڑی ہے نماز تماچے معصوم بڑی کبھی نے دے پہ ایک بری ہے نماز تماچے معصوم بڑی ہے نماز تماچے
तमाशे मासूम बड़ी है शबीर ने पे इकरा भरी है नवाज तमाशे मासूम बड़ी है नवाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है जो बाबा के सीने के सिवा सो भी न पाई जो बाबा के सीने के सिवा सो भी न पाई वो खाकी के बिस्तर पे चुपचाप पड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी कबीर लेने दे पे इकरा भरी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है जो बाबा के सीने के सिवा सो भी न पाई बाबा के सीने के सिवा सो भी न पाई वो खाकी के बिस्तर पे चुपचाप पड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी शबीर ने दे पे भरी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है जो बाबा के सीने के सिवा सो भी न पाई जो बाबा के सीने के सिवा सो भी न पाई वो खाकी के बिस्तर पे चुपचाप पड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी शबीर ने दे पे इकरा भरी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है जालिम से मेरे बाबा को तुम आगे बचा दो जालिम से मेरे बाबा को तुम आगे बचा दो अब्बास को मकतल में वो ढूंढ रही है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी शबीर ने दे पे इकरा भरी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम
बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है जालिम से मेरे बाबा को तुम आके बचा लो जालिम से मेरे बाबा को तुम आके बचा लो अब्बास को मकतल में वो ढूंढ रही है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है कबीर ने दे पे इकरा भरी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है बाबा के ये सीने के सिवा सो भी न पाई बाबा के जो सीने के सिवा सो भी न पाई होगा के बिस्तर पे चुपचाप पड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी कबीर ने पे इकरा भरी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है जालिम से मेरे बाबा को तुम आके बचा दो जालिम से मेरे बाबा को तुम आके बचा दो अभी तो मकतल में वो ढूंढ रही है नामार तमाशे मासूम बड़ी है माशाल्लाह चले बाहर चले माशाल्लाह मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी कबीर ने दे पे इकरा भरी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी शबीर ने दे पे इकरा भरी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है मासूम बड़ी है जालिम से मेरे बाबा को तुम आगे बचा दो काम करते हैं बहुत सारे रिकॉर्डिंग करते रहेंगे आगे बचा दो बाबा को मकतल में वो ढूंढ रही है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है नामार तमाशे मासूम बड़ी है जो बाबा के सीने के सिवा तो भी न पाई जो बाबा के सीने के सिवा तो भी न पाई के बिस्तर पे
चुपचाप पड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है अभी मेरे पे एक भरी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है जालिम से मेरे बाप को तुम बचा दो जालिम से मेरे बाप को तुम आके बचा दो बात को मकसद में वो ढूंढ रही है मासूम बड़ी है बड़ी है नमाज तमाशे मासूम पीर ने दे पे इकरा भरी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है जालिम से मेरे बाप को तुम हाथ बचा दो जालिम से मेरे बाप को तुम हाथ बचा दो बात को मकसद में वो ढूंढ रही है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी सभी दे पे इकरा भरी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है शबीर ने दे पे इकरा भरी है उसके अंदर आ जाना उसको कुफरा बिछा दें किचन तो लाके उस कमरे तक मासूम बड़ी है मासूम बड़ी जो बाबा के सीने के सिवा तो भी न पाई जो बाबा के सीने के सिवा तो भी न पाई वो खाक के बिस्तर पे चुपचाप पड़ी है मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है जालिम से मेरे बाप को तुम आके बचा लो जालिम से मेरे बाप को तुम आके बचा लो बात को मकसद में वो ढूंढ रही है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे नमाज तमाशे मासूम बड़ी है नमाज तमाशे मासूम बड़ी है शबीर ने दे पे इकरा भरी है नमाज तमाशे
मासूम बड़ी है हमारी तमाशे हमारे तमाशे मासूम बड़ी है कभी मेरे पे इकरा भरी है इधर आ सर इधर मुझे मालूम निकलो बेटा निकलो बेटा निकलो जो बाबा के सीने के सिवा कोई न पाई जो बाबा के सीने के सिवा तो भी न पाई ओ खान के बिस्तर पे चुपचाप पड़ी है तमाशे मासूम बड़ी है हाजी को तो हम लाल खड़े ज़ियारत पढ़नी होते पास जो बात कैसे है मेरे मेरे तमाशे